ایک ہے CRPC کے نام سے، کرمنل پروسیجر کوڈ کے نام سے، ضابطۂ فوجداری 1898۔ پھر آگے جا کے حدود آرڈیننس 1979 اور منشیات کنٹرول کے جو ایکٹ بنا ہے 1997۔ ان تمام میں دیکھیں، سوچیں ذرا، قانون کہتا ہے کہ جو منشیات کا لین دین کرتا ہے، جو اس کا خرید و فروخت کرتا ہے، جو اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے، جو اس کو گھر میں رکھتا ہے اور جو اس کے استعمال کرتا ہے، تو اس کے 2 سال سے لے کر 5 سال 10 سال یہاں تک کے عمر قید اور سزائے موت تک بھی مختلف کیٹیگری دیے ہوئے ہیں کہ 100 گرام ہے تو اتنا، 1000 ہے تو اتنا، 1000 سے زیادہ ہے تو اتنی سزا۔ تو گویا کہ ایک راستہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو لوگ اس نشے سے پریشان ہیں تو قانونی راستہ اختیار کر سکتے، لمبا راستہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ معاملات، لوگ مر بھی جاتے ہیں، پھر ان کے پوتے آ جاتے ہیں، کیس چل رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ جو ہے جیل میں مر جاتا ہے اور بعد میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے وہ بے گناہ تھا، بے گناہ ثابت ہو، بند چلے گئے۔ یہ الگ پریشانیاں ہیں، الگ دکھ ہیں جو چل رہے، اور یہ ابھی سے نہیں، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور تھا، بے گناہ قید کر دیے گئے، اب بھی پوری دنیا میں بے گناہ قیدیوں کا مطلب شمار سے باہر۔ اس لیے قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرو اور غلاموں کی جگہ اب قیدی ہے، قیدیوں کو آزاد کرو، جو بے گناہ قیدی ہے آزاد کرو۔ تو یہ مختصر طور پہ آپ لوگوں نے سن لیا، بندہ ڈٹ جائے کیوں جو ہے وہ منشیات فروغ ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ مثال کے طور پر وہ ایک جگہ ہے، وہ بندہ فروغ کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں پہ جو جس نے 200 روپے کا لیا اس کو پکڑ لیا جائے۔ اس کے لیے قانونی راستہ، جب آپ کے پاس معلومات ہو تو قانون کی روشنی میں ہی آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، جو لوگ کر سکتے وہ کریں، قانون میں آپ کو سپورٹ کیا جائے، ورنہ یہ بچے جو ہے نا وہ بگڑ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر نشہ جو ہے، ہمارے ہاں ہم بچپن سے جب بیان سنتے ہیں شراب کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو ایسے کوئی شراب نہیں پیتا، بس چلے گئے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شریعت نے شراب کا ذکر کیا ہے، مراد ہر قسم کا نشہ ہے، ہر طرح کا نشہ، چاہے وہ چرس ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، کرسٹل ہے، سمت بورڈ ہے، پتنی شیشہ ہے، کیا کیا ہے، یہاں تک کہ نسوار اور سگریٹ بھی۔ چلو مجھے بتائیں نسوار کو کیا کہتے ہیں؟ نسوار کھانے، اس کو نشے ہی کہتے ہیں۔ تو لوگ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں، تو جب بندہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انڈا چوری کرتا ہے، رسی چوری کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو انڈے کو تو ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، 3 دینار سے کم انڈے، اس میں بے شمار انڈے آ جاتے ہیں 3 دینار۔ مراد اس سے یہ کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے بندہ آگے جاتا ہے اور یہاں تک کہ بڑی چوریاں کرتا ہے اور پھر اس کا سزا میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر نشے میں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ اسی وقت آپ کو نشہ چڑھ گیا اور آپ عقل و حواس، ہوش و حواس کو کھو بیٹھے، بلکہ جو بھی چیز آپ کے ذہن کو نقصان پہنچا رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ بھی نشہ ہے۔
قرآن نے صاف کہہ دیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہی میں مت ڈالو۔ یہ سگریٹ کی ڈبیوں پر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے خبردار کینسر کا باعث ہے، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لکھا بھی ہے، دڑا دڑ فروغ بھی ہو رہا ہے۔ صرف شراب کا، میں سب نشوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف شراب کا دنیا میں سالانہ 2.12 سے لے کر 2.56 ٹریلین تک کاروبار ہو رہا ہے۔ 1 ٹریلین مطلب 1 کھرب، 1 کھرب میں 1000 کروڑ، 2000 کروڑ کا کاروبار۔ تو جو چیز بزنس بن جائے تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ دنیا سے جنگیں کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ بہت بڑی بزنس ہے، لیکن شریعت نے کہا تو ہے نا کہ جنگوں سے بھی بچو گے، نشوں سے بھی بچو گے۔ یہاں پہ میں ایک سوال آپ بھائیوں سے کرتا ہوں، پھر آگے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنا بھی چھوڑ دو، لکھنا بھی چھوڑ دو، اس کی تعلیم دینا بھی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ میں حفاظت کروں گا، قرآن کی حفاظت ہوگی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ یہ سارے کام کرو گے، یہ تو اسباب پیدا کیے حفاظت کے دین کے لیے، قرآن و سنت کی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی ذمہ ہے لوگوں کا رزق۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دے گا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں ہے، وہ کچھ کھا رہے ہیں، ان کو کھانے کو مل رہا ہے کہ نہیں، میڈیسن کے لیے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں، پڑوسیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب بھی یہی تھا، آپ لوگ ایسا نظام بنائیں، ایسی ترتیب بنائیں، کوئی بھوکا سوئے نہیں، کوئی ضرورت مند باقی نہ رہے۔ جس طرح صحابہ کے دور میں ہوا تھا، لوگ گھوم پھر رہے ہوتے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ مل جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں دیکھو، زکوٰۃ لینے والا بندہ ملنا مشکل ہو گیا۔ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح چلیں گے تب یہ ساری چیزیں ہوگی۔ تو ایک میرے قانون کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے دیکھو، عقل بھی نشے کو برا سمجھتا ہے، برا قرار دیتا ہے۔ کیسے؟ جو لوگ نشے کرتے ہیں کبھی والدین کو بھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی بے لباس ہو جاتے ہیں، گلیوں میں ایسے ہی نکل آتے ہیں، کبھی جیسے کتوں کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، لعاب نکل رہا ہوتا ہے، ایسی بری حالت ہو جاتی ہے۔ گلی کوچوں میں ایسے ہی پیشاب پخانہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ذلیل ذلت، بے شمار اس کی مثالیں۔ بعض اوقات بعض جگہوں پہ مسجد میں بندہ ایسے ہی آ جاتا ہے۔ تو عقل جو ہے کبھی بھی ایسی کام کی اجازت نہیں دے گا کہ انسان انسانیت کے مرتبے سے نکل کے جانوروں کے مرتبے میں آ جائے، جانوروں جیسی حرکتیں شروع کریں۔ دوسرا درجہ میں نے بیان کیا، تیسرے پہ آ جاؤ۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں سب میں نشے کو حرام قرار دیا گیا۔ سکھوں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ گرو گرنتھ۔
جو کہ 10 گرو گزرے ہیں اور ان کی تعلیمات کو جمع کیا ہے گرو گرنتھ، اس میں کہا ہے کہ کوئی شخص بھی نشہ نہ کرے جو اس کی عقل کو برباد کرے۔ عیسائیت میں عیسائیوں کی کتاب کون سی ہے؟ آج کل بائبل، جس میں تورات، انجیل، زبور سب جمع کیے گئے، اس میں کہا گیا کوئی عقل مند انسان نشہ استعمال نہیں کرتا، وہ یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے۔ گرچہ پھر ان کے مولویوں نے اس میں تھوڑا سا وہ ڈال دیا کہ اگر تھوڑا سا لے لو تو کہ آپ کو نشہ نہ چڑھے، حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے، نشہ چڑھے یا نہ چڑھے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز۔ اچھا، بدھ مت جو گوتم بدھ والے ہیں، اس میں 5 بنیادی اصول ہیں، یعنی جیسے ہمارے ہاں اسلام میں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ تو سنا ہے نا سب نے، تو ان میں جو کبیرہ گناہ ہے 5 بڑے گناہ، دیکھو، قتل، زنا، چوری، نشہ، جھوٹ بولنا۔ بدھ مذہب قتل، زنا، چوری، نشہ اور جھوٹ بولنا۔ اچھا، ہندوؤں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ایک ہو گیا گیتا، ان کی ایک وہ جو مہا بھارت جو ان کی بڑی جنگ ہوئی تھی اس حوالے سے گیتا۔ اس کے علاوہ کون سی کتاب ہے؟ سنسکرت تو وہ زبان ہے، جیسے وید، 4 وید ہیں ان کے، پھر قرآن کے نام سے ہے، منو سمرتی کے نام سے ہے، اور عجیب بات ہے وہ منو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کہ وہ ان کی تعلیمات ہے ہمارے پاس، حالانکہ نوح علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی ہے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم